السلام علیکم دوستو، جی ہاں، دیکھتے ہی دیکھتے دبئی کے حکمران نے اس شہر کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ صرف 40 سال کے عرصے میں ہی دنیا میں دبئی کو خاصی اہمیت حاصل ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات کے حکمران محمد بن راشد سے جب 10 سال پہلے سوال کیا گیا کہ کیا آپ دبئی کو کیا بنانا چاہتے ہیں، ان کا صرف ایک ہی جواب تھا کہ میں بہت جلد دبئی کو دنیا کا نمبر 1 شہر دیکھ رہا ہوں۔ کہ ابھی تک زیادہ تر لوگ دبئی کو ایک ملک مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں دبئی ایک ملک نہیں بلکہ متحدہ امارات کا ایک شہر ہے۔ یہی وہ شہر ہے جس میں دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ موجود ہے، اور ہر سال لاکھوں لوگ اس شہر کو دیکھنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ دبئی کے حکمران اس شہر میں موجود دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کو دیکھ کر تھک چکے ہیں۔ اسی لیے اب محمد بن راشد برج خلیفہ سے بھی بلند عمارت تعمیر کر رہا ہے، جس کا نام دبئی کریک ٹاور رکھا گیا ہے۔ اس شہر کو دبئی اپنی اونچی عمارت کا ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس عمارت کو 2025 تک تیار کر لیا جائے گا۔ دبئی کریک ٹاور نامی اس بلند ترین عمارت پر $1 ارب سے زائد لاگت آنے کا امکان ہے۔ دبئی کریک ٹاور کی حقیقت اونچائی ابھی تک صیغہ راز میں رکھی گئی ہے۔ البتہ یہ بات تو طے ہے کہ دبئی کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کو یہ پیچھے چھوڑ دے گی۔ اس کا سنگ بنیاد 2 سال پہلے محمد بن راشد کے ہاتھوں سے رکھا گیا تھا۔ ایک ٹاور کے 200 سے زائد منزلیں ہوں گی۔ معزز دوستو، اس کے علاوہ دنیا میں صرف ایک ہی 7 سٹار اور ٹھنڈا ہے، اور وہ بھی صرف دبئی کے حصے میں آیا ہے۔ 321 میٹر کی بلندی کے ساتھ برج العرب دنیا کا سب سے بلند ہوٹل ہے۔ یہ دبئی کے ساحل جمیرہ سے 280 میٹر دور ایک مصنوعی جزیرے پر قائم ہے، اور اس ایک پل کے ذریعے دبئی سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں سے پوری دبئی شہر کا خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا ہے، اور چل میں قائم ایک ریسٹورنٹ المہارہ زیر سمندر واقع ہے، جہاں کھانے کے ساتھ ساتھ سمندری حیات کا دلکش نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ رات کے وقت اوقات میں عمارت کے باہر روشنی کا بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ اس ہوٹل کے منصوبہ ساز اور انجینئرز ایک برطانوی کمپنی تھی، جبکہ ہوٹل جنوبی افریقہ کے تعمیراتی ادارے مین اینڈ رابرش نے تیار کیا۔ آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ اس ہوٹل کی تعمیر کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ دور سے یہ عظیم صلیب کی مانند نظر آتا ہے، اور مقامی آبادی کا کہنا تھا کہ برطانوی کمپنی نے ایسا ڈیزائن ایک منصوبے کے تحت تیار کیا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس عالمی عالی شان ہوٹل کے اوپر ایک ہیلی کاپٹر بھی تیار کیا گیا ہے۔ 2005 میں معروف ٹینسٹا راجن فینڈ کو ایک عارضی ٹینس کورٹ میں تبدیل کیا گیا، جو 2011 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ واضح رہے کہ ہیلی پیڈ پر کوئی حفاظتی دیوار موجود نہیں۔ ناظرین گرامی، اس ہوٹل پر ایک رات قیام کے لیے کم از کم 1000 اور زیادہ سے زیادہ $15,000 خرچ کرنے پڑتے ہیں، جبکہ اس کا سب سے مہنگا حصہ رائل سویٹ ہے، جہاں رہائش کے لیے $28,000 پر نائٹ ہے۔ 1990 میں دبئی میں صرف ایک اور اونچی بلڈنگ ہوئی تھی جس کا نام ورلڈ ٹریڈ ٹاور تھا، لیکن اس وقت دبئی میں 917 ایسی عمارتیں ہیں جو آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی ہیں۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے متحدہ امارات نے ایسے ترقی کے منازل کو طے کیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور صرف 40 سال کے عرصے میں دبئی ایک ریگستان سے ترقی یافتہ شہر میں بدل گیا۔ امارات کے حکمران کی دانائی کی وجہ سے آج دبئی دنیا سے آگے نکل چکا ہے۔ پیارے دوستو، اگر شاپنگ مال کی بات کی جائے تو دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال بھی دبئی میں موجود ہے۔ اس شاپنگ مال میں تفریح کے ذرائع ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں آنے والے لوگ ہوٹلنگ کا بھی بھرپور مزہ لیتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال کا رقبہ 80 لاکھ مربع فٹ ہے۔ اس شاپنگ مال میں تھیم پارک، تھیٹرز، سیاحوں کے لیے طبی سہولیات، ہوٹلز اور ہزاروں کمرے پر مشتمل رہائشی عمارات بھی موجود ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کمپلیکس میں سالانہ 80 لاکھ افراد کی آمد ہوتی ہے۔ اس گروپ کے مطابق جیسے ٹیمپریچر 27 درجے سے تجاوز کر جائے گا، گلی میں چھپے ہوئے پائپ کے ذریعے ٹھنڈا پانی برسنے لگ جائے گا۔ ناظرین گرامی، دبئی میں دیکھنے کے لیے سب سے مشہور جگہ پمپ جمیرہ جزیرہ ہے، جو کہ کھجور کے درخت کی شکل والا جزیرہ
ہیں۔ ایک ہے جس میں مقامی لوگوں کو ٹورسٹ کے لیے ہوٹلنگ ڈنسنگ ایریاز اور دیگر تفریحی مقامات۔ دبئی کا ایک اور شاہکار مدینہ الجمیرہ ہے جو عیش و آرام اور کلچر کا ایک کانوں کا مکسچر فراہم کرتا ہے۔ یہ کمپلیکس ایک قلعے سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا۔ معزز دوستو، اس ساری باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب امارات کے حکمرانوں کی سوچ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اس سوچ اور عقل مندی کے سہارے انہوں نے ترقی کے ایسے مناظر طے کیے جو بڑے بڑے ملکوں کو حیران کرنے والے تھے۔ تو یہ تھی دوستو ہم